میرے ساتھ بحث کر رہے ہیں کہ میری بھائی جان آپ کو انہوں نے بھیجا ہے, اب بات سنیں, میری بات سنیں بھائی جان, سنیں نا میرا جواب جو ہے آپ ان کو سنائیں, آپ خود سنائیں گے کہ ویڈیو سے ان کو پہنچ جائے گا. میرا بات سنیں. دیکھیں جی, ایک بندہ آتا ہے, وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے پرائی جنگ لڑنی ہے, یہی لوگ جو ہیں ہیرو اور مجاہدین بن جاتے ہیں. دوسرا بندہ آتا ہے, وہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپریشن ہوگا, آپریشن ہوتا ہے, 2018 میں جو ہے ان علاقوں کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. تیسرا بندہ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ان کو دوبارہ جو ہے ان کی آبادکاری کی جائے اور ان کو جو ہے دوبارہ خیبر پختونخوا میں لایا جائے. چوتھا بندہ آتا ہے, پھر کہتا ہے کہ آپریشن کیا جائے. خیبر پختونخوا لیبارٹری نہیں ہے کہ جو جس کی مرضی ہو وہ وہاں پر وہی ایکسپیریمنٹ کریں. خیبر پختونخوا غیور پختونوں کا صوبہ ہے, ان کو پورا حق ہے کہ انہوں نے جو قربانی اس دہشت گردی کی جنگ میں دی ہے ان کا ازالہ بھی ہو اور ان کی قدر بھی کی جائے. ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, ہم جو ہے کیڑے مکوڑے نہیں ہیں کہ یہاں سے فیصلہ آئے وہاں پر ہمارے 21 بندے ایک دن ایک ڈرون اٹیک میں شہید ہوں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. ہمیں نیشنل پالیسی میں شامل کیا جائے, ہمارے ساتھ جو بھی فیصلہ ہو, جو بھی پالیسی بنے, اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو, خیبر پختونخوا کی عوام کو, خیبر پختونخوا کے پارلیمنٹیرین کو شامل کیا جائے. ہم اس ہر پالیسی میں انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت کا اور سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, جیسا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ پھر جو ہے عدالتی احکامات کو نہیں مانا گیا. جو عدالتی احکامات تھے 3 ججز کے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے دستخط سے جو لسٹ آئے گی تو ان کو جمعرات کے دن ملنے دیا جائے. لیکن بہرحال ہم یہاں آئے اور پولیس نے ہمیں ایک دفعہ پھر روکا اور وہ احکامات نہیں مانے جا رہے. تو ہم سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ جو آئینی اور قانونی راستے ہیں, ہم نے پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو خط لکھا, ہم نے وفاقی حکومت کو خط لکھا, اس کے بعد جو ہے ہم نے عدالت گئے, عدالت میں پٹیشن دائر کی, عدالت نے اجازت دی. اس کے باوجود بھی جو ہے ہمیں کسی آئینی اور قانونی طریقے سے ملنے نہیں دیا گیا. اگر فرض کرے پاکستان میں آئین کو روندا جا رہا ہے, قانون کو روندا جا رہا ہے اور کوئی اتنا طاقتور ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئین اور قانون سے مبرہ سمجھ رہا ہے, تو پھر ہم سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی تمام پارٹی لیڈرشپ اس پر ایک بیٹھک کرے گی اور آگے کا لائحہ عمل جو ہے پارٹی کی مشاورت سے آپ سب کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ کوئی کے پی کے میں کوئی اختلافات جا رہے ہیں, جو اس طرح بانی پی ٹی آئی کے کچھ پرانے جو رہنما تھے پی ٹی آئی کے, ان کے حوالے سے چاہ رہا ہے, جو گورنر بھی رہ چکے ہیں, اسپیکر بھی رہ چکے ہیں, کوئی اختلافات سامنے آ رہے ہیں کے پی کے میں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, بالکل کوئی اختلافات نہیں ہے. تمام لیڈرشپ جو ہے کل بھی ایک پیج پر بیٹھی تھی کل رات کو, اور ہم نے آج کے سینٹ کے الیکشن پر جو ہیں بھرپور مشاورت کی تھی. اور الحمدللہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے تمام ووٹس پورے تھے, تو ہماری تمام پارٹی خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں ایک پیج پہ ہیں. سہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ کے پی کی یہ صورتحال ہے کہ ایڈیٹر جنرل کے 27 ارب کے بے ضابطگیوں کے اعتراضات ہیں, اس کے علاوہ جو اساتذہ کی ویکینسیز ہیں وہ ایک عرصے سے نہیں بھری گئیں, پر نہیں کی گئیں, جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی گڑبڑ ہے, جو فاٹا والے اضلاع ہیں جو ضم ہوئے وہاں پر ابھی تک نہ پولیسنگ کا نظام مکمل ہے اور نہ عدالتی نظام مکمل ہے. ایسی صورتحال میں ایسے صوبے میں ملاقات ضروری ہے یا یہ انتظامات ضروری ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ایڈیٹر جنرل کے آفس اس میگا کرپشن سکینڈل میں ملوث ہیں, جس کا ذکر میں نے بار بار کیا ہے. اساتذہ کی کمی ہے, 16,000 ایلیمنٹری ایجوکیشن میں ہم ایڈورٹائز کر چکے ہیں. اساتذہ کی کمی ہے, ہائر ایجوکیشن میں 3,086 لیکچرار کی ایڈورٹیزمنٹ آ چکے ہیں جس کو بھرتی کر دیا جائے گا. یہی سوال جو ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اتنے مسائل ہیں, تو آپ نے کبھی وفاقی حکومت سے پوچھا کہ جو ہمارا NFC شیئر ہے اس پر میٹنگ کیوں نہیں بلائی جا رہی؟ جو مرج اضلاع کے ساتھ سالانہ 100 ارب روپے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا؟ NHP نیٹ ہائیڈل پروفٹ
پورے پاکستان کو ہم جو ہے فائدے دے رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا اپنے ہی جو ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ سے محروم ہے۔ تو آپ جو ہے آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وفاقی حکومت سے یہ سوال کریں کہ ہمیں اپنے حقوق وہ کیوں نہیں دے رہے ہیں، کیوں ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ آپ کا صوبہ اس وقت جنگی حالات میں ہے، آپ ایک بڑی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں تاکہ اس معاملے کا حل نکلے، آپ کی ملاقات نہیں ہوتی۔ روز ہمارے جوان جو ہے وہ راہ حق میں شہید ہو رہے ہیں، تو ایسی میٹنگ بھی بلائیں گے کہ شہیدوں کے آپ گھر جائیں، ان کو بیک اپ کریں تاکہ وہ جو دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں وہ بہترین فائٹ کریں۔ دیکھیں جی، اگر فوجی مر رہے ہیں وہ بھی ہمارے اس قوم کے بیٹے ہیں، ان پر بھی ہم غمزدہ و افسردہ ہوتے ہیں۔ جو سویلینز مر رہے ہیں غلط پالیسی کی وجہ سے، اس پر بھی جو ہے ہم غمزدہ ہیں، افسردہ ہیں۔ دیکھیں جی، غلط پالیسیاں اور بند کمروں میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے غریب ماں کے بیٹے، چاہے وہ فوجی ہو چاہے سویلین ہو، دونوں مرتے ہیں۔ وہاں پر جو ہے کسی وزیر اعظم کا بیٹا، کسی جرنیل کا بیٹا، کسی چیف جسٹس کا بیٹا نہیں ہوتا، یہ غریب ماں کے بچے ہیں۔ چاہے فوجی لڑ رہا ہے وہ بھی غریب ماں کا بیٹا ہے، وہاں سویلین مر رہے ہیں وہ بھی غریب ماں کے بیٹے ہیں۔ میری بات مکمل ہونے دیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ بند کمروں کے فیصلے جنہوں نے خیبر پختونخوا میں، میرا ضلع خیبر ہے، میرا بائی گاؤں جو ہے وہ وادی تیرا ہے، جو بندہ وہاں زندگی میں گیا ہے نہ ہو وہ میرے فیصلے کس طرح کر سکتا ہے؟ جو ہمارے وہاں کی حکومت ہے، وہاں کی پارلیمنٹیرین ہیں، وہاں قومی مشران ہیں، وہاں کے عمائدین ہیں، پاکستان میں جو بھی پالیسی بنتی ہے یہاں جمہوریت ہے، ہمیں اعتماد میں لیا جائے۔ خیبر پختونخوا کا صوبہ ہمارا ہے، ہمیں تمام مشاورت میں شامل کیا جائے۔ اگر فرض کرے اس کے بعد کوئی پالیسی بنے گی تو اس کے مثبت اثرات ہوں گے، منفی اثرات نہیں ہوں گے۔ 2004 سے لے کر آج تک جتنی بھی پالیسیاں بنی ہیں بند کمروں میں بنی ہیں، نہ ہی آپ کے ملٹری آپریشن جو ہیں کام آ رہے ہیں، نہ ہی آپ کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کام آ رہے ہیں۔ 80,000 جانوں کا نذرانہ ہم آلریڈی پیش کر چکے ہیں، جس میں 6,000 سے زیادہ ہمارے سیکیورٹی فورسز، چاہے وہ پولیس سے ہیں، سی ٹی ڈی سے ہیں یا فوجی ہیں، یہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ اس کے بعد بھی امن نہیں آ رہا، تو کہیں پر تو ہم غلط ہیں، کہیں پر تو ہمیں پالیسی جو ہے چینج کرنی پڑے گی۔ تو اگر ہم فرض کریں یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہم پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ہم کسی اور سائڈ پر ہیں، ہم صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہیں۔ آپ کہنے کا مقصد ہے کہ جو دہشت گردی کی جو بھی میٹنگز ہو روڈ پہ ہونی چاہیے، دہشت گردوں کو سہولت مل جائے۔ جب بھی اس کو یعنی کہ دہشت گردی کی میٹنگ ہوتی ہے وہ بند کمروں میں ہوتی ہے، آپ جب بھی بات کرتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ بند کمروں میں میٹنگز ہوتی ہے۔ جب بند کمروں میں میٹنگ ہوتی ہے تو آپ کو بلاتے ہیں، لیکن وہاں پر جانا پسند نہیں کرتے، وہاں پر سیکورٹی پرپز کے لیے، دفاع کے لیے آپ کو بلاتے ہیں، وہاں پر نہیں جاتے۔ لیکن جب پیسوں کا معاملہ آتا ہے، دوسرا فنڈز کا معاملہ آتا ہے، اس پہ آپ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر جاؤں۔ آپ کون سے چینل سے ہیں بھائی جان؟ کوہ نور ٹی وی سے ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، بند کمروں کا مطلب یہ ہے کہ بند کمروں میں فیصلے ہوں لیکن 2-3 بندے نہ کریں۔ بند کمروں سے باہر نکل کر جو ہے کانفیڈینشیل میٹنگ جو ہو وہ ہو، سیکریسی رہے، لیکن صوبے کے وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو کے بغیر آپ کس طرح ایک پالیسی بنا سکتے ہیں؟ پہلے نیشنل ایکشن پلان کے جواب دینے دیں پہلے۔ دیکھیں جی، نیشنل ایکشن پلان میں دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کرنے کی پالیسی بنائی گئی تھی؟ نہیں، تو یہ دہشت گرد دوبارہ پاکستان میں کیوں آباد ہوئے؟ یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے ہر بندے کا سوال ہے کہ دہشت گردوں کو دوبارہ یہاں کیوں جو ہے آنے دیا گیا۔ پہلی بات، فینسنگ ہماری حکومت میں نہیں ہوئی۔ 25 مئی آپ دیکھیں اس میں وزیر اعظم کے دستخط۔ آپ میرے ساتھ بحث کر رہے ہیں کہ میرے سوال بھائی جان آپ کو انہوں نے بھیجا ہے، اب بات سنیں، میری بات سنیں بھائی جان، سنیں نا، میرا جواب جو ہے آپ ان کو سنائیں، آپ خود سنائیں گے کہ ویڈیو سے ان کو پہنچ جائے گا۔ میرا بات سنیں، دیکھیں جی، ایک بندہ آتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے پرائی جنگ لڑنی ہے، یہی لوگ جو ہیں ہیرو اور مجاہدین بن جاتے ہیں۔ دوسرا بندہ آتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپریشن ہوگا، آپریشن ہوتا ہے 2018 میں جو ہے ان علاقوں کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کو دوبارہ جو ہے ان کی آبادکاری کی جائے اور ان کو جو ہے دوبارہ خیبر پختونخوا میں لایا جائے۔ چوتھا بندہ آتا ہے پھر کہتا ہے کہ آپریشن کیا جائے۔ خیبر پختونخوا لیبارٹری نہیں ہے کہ جو جس کی مرضی ہو وہ وہاں پر وہی ایکسپیریمنٹ کریں۔ خیبر پختونخوا غیور پختونوں کا صوبہ ہے،
उनको पूरा पूरा हक है कि उन्होंने जो कुर्बानी इस दहशत गर्दी की जंग में दी है उनका अजाला भी हो और उनकी कदर भी की जाए। हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम जो है कीड़े मकोड़े नहीं हैं कि यहाँ से फैसला आए वहाँ पर हमारे 21-21 बंदे एक एक दिन एक एक ड्रोन अटैक में शहीद हों और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। हमें नेशनल पॉलिसी में शामिल किया जाए। हमारे साथ जो भी फैसला हो, जो भी पॉलिसी बने, उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को, खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंटेरियन को शामिल किया जाए। हम उस हर पॉलिसी में इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत का और सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देंगे।